أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. آج کا ہمارا سبق سورہ النساء آیت نمبر 2. وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ. وَآتُوا اور دو الیتامہ یتیموں کو اموالہم ان کے مال. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ اور نہ تبدیل کرو خبیث کو طیب کے ساتھ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ اور نہ کھاؤ ان کے مال إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. ان آیات کی تفسیر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے وَآتُوا فی الامر ہے اور دو کن کو امر ہو رہا ہے؟ جو اولیاء الامر ہیں یا جو یتیموں کو پالنے والے ہیں، ان کے نگہبانی کرنے والے ہیں، ان کے معاملات کو سنبھالنے والے ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے. اور یہ اولی الارحام جن کا پہلے ذکر ہوا والارحام کا کل ہم نے تفصیل کے ساتھ پہ بات کی، یہ ان کو حکم ہے. وَآتُوا اور دو الیتامہ یتیم کی جمع الیتامہ. اور یتیم وہ کہ جس کا باپ یا ماں، لیکن راجع یہی ہے کہ جس کا والد فوت ہو گیا ہو اور وہ بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا ہو، وہ یتیم ہے. اگر
زیادہ بھائی ہیں، مثال کے طور پر 4 بھائی ہیں، تو ان کا والد فوت ہوتا ہے، تو ان میں یتیم وہ ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، یتیم وہ ہوئے جن کے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، اور بچے جو بلوغت کو پہنچ گیا وہ یتیم نہیں ہے۔ اسی طرح یتیم جب وہ بچہ تھا تو یتیم ہے، والد اگر اس کے سایہ اٹھ گیا سر سے، تو جب وہ بلوغت کو پہنچا تو اس کا وہ حکم جو یتم کا تھا وہ ختم ہو گیا، اب وہ یتیم نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ساری عمر یتیم ہی رہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کے مال، اور یہ اس لیے حکم دیا گیا کہ جب بچہ اب یتیم ہے اور اس کے پاس اتنی عقل اور سمجھ نہیں ہے تو وہ اپنا مال ضائع کر بیٹھے گا، اس لیے اس کی مال کی حفاظت کے لیے اس کے خاندان میں سے اگر اس کے بھائی بڑے بھائی ہیں تو وہ، چچا ہیں تو وہ، یا ان کے خاندان میں سے جو سمجھدار ہے وہ اس کے معاملات کو سنبھالتا ہے، اور جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اسے عطا کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یتیموں کے بارے میں ہمیں بہت سارے احکام قرآن کے اندر دیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر ہے، اور یتیم کا مال کھانا جو ہے نا، یہ 7 موبقات میں سے 7 ایسے گناہ جو انسان کی ہلاکت کا باعث ہے۔ 7 موبقات فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے، اجتنبوا السبع الموبقات، 5 جو بڑے بڑے تباہ کن گناہ ہیں نا ان سے بچو۔ یا رسول اللہ وما ہننا، وہ کون کون سے 7 گناہ ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے الشرک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور شرک باللہ، اور دوسرا گناہ السحر، جادو، تیسرا قتل النفس، چوتھا سود خوری، 5واں مال یتیم کا مال کھانا، 6 جب دشمن کے ساتھ، کافروں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور 7واں باپردہ خاتون مومنہ عزت والی، اس کے اوپر جھوٹی تہمت لگا دینا۔ یہ وہ 7 گناہ ہیں جو انسان کو تباہ کرنے والے، ان میں یتیم کا مال کھانا بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یتیم کے بارے میں خاص طور پر احکامات دیے ہیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، 2 یتیموں کو ان کا مال۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ بدلے میں لو خبیث کو طیب کے۔ اس کے کئی پہلو ہیں، ایک تو جو یتیم کا مال ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے، یتیم کا مال حرام ہے۔ جو یتیم کا مال کھاتا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ تو یہ جو یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملاتا ہے،
اور اس لیے ملاتا ہے اپنی منفعت کے لیے، اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے، یتیم کے فائدے کے لیے نہیں۔ اگر تو یتیم کا پورا خیال رکھتا ہے، اس کے مال کا خیال رکھتا ہے، اس کی تجارت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو پرافٹ ہو اور دیانتداری سے اس کو نفع دیتا ہے، پھر تو وہ خبیث کو طیب کے ساتھ نہیں ملا رہا۔ طیب اس کا اپنا مال ہے جو اس کے لیے حلال ہے، اس کے لیے خبیث یتیم کا مال ہے جو اس کے لیے حرام ہے۔ تو اگر انسان اپنے حلال مال کو یتیم کے مال کے ساتھ ملا کے ہڑپ کرنا چاہتا ہے تو گویا کہ اس نے تبدیل کر لیا حرام کو حلال کے ساتھ۔ تو اسے اللہ منع فرما رہے ہیں وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ اور یہ اکثر جاہلیت میں ایسے ہی ہوتا تھا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ۔ یہ سارے یتیم کے بارے میں آ رہے ہیں۔ اور نہ کھاؤ ان کے مال، عقل کو یعنی کھانے کو خاص طور پر ذکر کیا، کیونکہ یہ اس کا واضح اور ایک عنصر ہے جو نظر آتا ہے۔ انسان روپیہ کھاتا تو نہیں ہے نا، ہڑپ تو نہیں کرتا نا، لیکن اس کے اوپر قبضہ کرنے کو عقل مال ہی کہا ہے، مال کو کھانا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور نہ کھاؤ ان کے مال إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یہ الہ حرف جر ہے، اس کا معنی کی طرف ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ معیت کے معنوں میں آیا ہے، یعنی نہ کھاؤ مال ان کے إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی ان کا مال اور اپنا مال دونوں مکس کر کے پھر کھانا شروع کر دو، اور یتیم کا سارا مال ہڑپ کر جاؤ کہ اس کو تو بھی سمجھ نہیں ہے۔ اگر یہ کام کرو گے اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یتیم کی کفالت جہاں بہت بڑا ثواب ہے، وہاں بہت بڑی مسئولیت بھی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد دنیا سے جا چکے تھے، عبداللہ کی وفات پہلے ہو گئی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اور فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا اور پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ تو یتیم کی کفالت کرنا جہاں بہت بڑے ثواب کا کام ہے، وہاں بہت بڑی مسئولیت بھی ہے، اور یتیم کے اوپر ہاتھ رکھنا یہاں تک کہ اس کے مال کی حفاظت کرنا انسان کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب کا بھی باعث ہے۔ اور اگر انسان صرف شفقت سے یتیم کے سر پر ہاتھ بھی پھیرتا ہے تو وہاں جتنے اس کے بال ہیں اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یتیم کی پرورش کرنا، اس کے عام طور پہ 3 حالات ہم دیکھتے ہیں کہ 3 قسم کے یتیم ہیں۔ ایک تو ایسا یتیم ہے کہ والد فوت ہو گیا اور اس نے ترکہ اتنا چھوڑا کہ وہ محتاج نہیں ہے۔ یتیم جو ہے اس کی وراثت میں اتنا مال ہے تو کہ وہ محتاج نہیں، ایسی صورت میں اس کی ماں اس کی کفالت کرتی ہے، اس کا دادا کرتا ہے، اس کا چچا کرتا ہے، یا اس کے قریب جو رشتہ دار ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس کے مال کا خیال رکھتے ہیں اور اس کی اچھی تربیت بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اس کے حوالے اس کا مال کرتے ہیں، اس کی وراثت کر دیتے ہیں کہ یہ تیرا مال ہے، اب تم سمجھدار ہو گئے ہو۔ اور یہ تم اس وقت ختم ہوتا ہے جب بالغ بلوغت کو پہنچ گیا
بلوغت کی نشانیاں ظاہر ہو گئیں، جو بال کا آنا ہے چہرے پہ اور احتلام کا ہونا ہے، اگر لڑکی ہے تو اس کو حیض کا جاری ہونا ہے، تو اس کے بعد وہ سارا کاروبار ان کے حوالے کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یتیم ہے لیکن اس کا باپ اتنا مال چھوڑ کر ہی نہیں گیا کہ جس سے اس کی کفالت ہو سکے، نہ کوئی وراثت چھوڑ گیا، اور ایسا جو یتیم ہے اس کے اوپر مال خرچ کرنا اور اس کی تربیت کرنا یہ بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے کہ تم یتیم کے پرورش کر رہے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رزق دیے جاتے ہو اپنے کمزوروں کی وجہ سے، یہ کمزور ہے، معاشرے کا ناتواں ہے، بچہ ہے، باپ بھی سر پہ نہیں رہا، اور اس کے اوپر شفقت کر رہے ہو، اس کے نان نفقہ خرچ کر رہے ہو، اس کی تربیت میں خرچ کر رہے ہو، اللہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا۔ انما ترزقون بضعفائکم۔ اسی طرح کبھی انسان کو یہ نہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا پلاتا ہوں، اللہ ان کی وجہ سے تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، اللہ ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیتا ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رزق دینے والا ہے، تم رازق نہیں ہو۔ اس لیے وہ لوگ بہت غلطی پر ہیں جو بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے اور شادی نہیں کر رہے، سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں ہیں۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رزق اپنا خود لینا ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی بدولت تمہیں بھی رزق دے گا، اور جو اولاد ہوگی اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے گا، ان کا رزق لکھا جاتا ہے، ہو سکتا ہے تم سے زیادہ رزق ان کا ہو، اور وہ تم بھی کھا رہے ہو ان کے رزق میں سے۔ تو یہ دوسری صورت ہے یتیم کی جو فقیر ہے، اور تیسرا ایسا یتیم کہ اس کا والد تو غریب تھا لیکن ماں امیر ہے۔ تیسری صورت سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی صورت یہ کہ مال باپ چھوڑ کر گیا وراثت میں، اب اس میں سے اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ دوسری صورت یہ کہ فقیر، ماں بھی غریب، باپ بھی کچھ نہیں چھوڑ کے گیا، ایسے میں معاشرے کی مسئولیت ہے۔ اب تیسری صورت یہ کہ باپ کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں تھا لیکن ماں امیر ہے، وہ اس کی کفالت کرے۔ تو احسان کرنا یتیم کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی کئی صورتوں میں، کئی قرآن میں جگہ جگہ اس کی تاکید آئی ہے۔ سورہ بلد میں فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ۔ یہ ایسے یتیم کا ذکر ہو رہا ہے جو تمہارا قریبی رشتہ دار ہے، کہ ابھی تم نے گھاٹی عبور ہی نہیں گئی، تمہیں کیا پتا کہ وہ کون سی گھاٹی ہے۔ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کو آزاد کرانا، گردن کا آزاد کرانا، کسی غلام کو آزاد کرانا، فک رقبہ، یا اس سے کم تر یہ ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جب شدت ہے، بھوک ہے، ان دنوں میں کھانا کھلانا، خود بھی بھوک لگی ہوئی ہے اوروں کو کھلانا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ یتیماً ذا مقربہ، یتیم کو کھانا کھلانا جو قرابت دار بھی ہے، تو جو اس کو دو ثواب ہے، ایک صلہ رحمی کا، قرابت داری کا، اور ایک یتیم کی پرورش کا۔ تو جیسا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کے
ساتھ شفقت نہیں کرتا اس کا دل سخت ہے۔ تو جو چاہتا ہے بندہ کہ اس کے دل کی قساوت سختی ختم ہو جائے، اس کے دل میں خشوع اللہ کا ڈر آ جائے، وہ کیا کرے؟ وہ یتیم کو کھانا کھلائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کی فضیلت یہ بیان فرمائی، فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایک ساتھ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، تو آپ نے اشارہ کر کے بتایا کہ ایسے۔ تو اتنا فضل ہے یتیم کی کفالت کا، تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور ہمارے دلوں میں جو سختیاں ہیں اس کو دور کرنے کا علاج بھی یہ ہے کہ ہم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں، اس کے ساتھ شفقت کریں، اس کا مال نہ کھائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں حکم دیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہ سورہ انعام کی آیت ہے کہ اگر مال ہے نا یتیم کا تو اس کے قریب نہ جاؤ، یعنی اس کو کھاؤ نہیں، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لیکن اگر تمہارا نیت اچھی ہے، اس کو تم بڑھانا چاہتے ہو، تو پھر یتیم کی منفعت کے لیے تم اس کے قریب جا سکتے ہو، اس کو تجارت میں لگاؤ تاکہ اس کے پرافٹ میں اضافہ ہو، اور اس کا پورا حساب علیحدہ رکھو تاکہ جب اس کا یہ تم ختم ہو تو اس کو عطا کر دو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی صورت میں آئے گا کہ جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے یہ نہ سمجھے مال کھا رہے ہیں، وہ آگ کھا رہے ہیں جہنم کی، اور جہنم میں پہنچیں گے۔ تو یہ سارے اوامر ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، نصیحتیں ہیں ہماری بھلائی کے لیے کہ ہم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ان کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے، انہو کان حوبا کبیرا، اللہ میں اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔